اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے. ویسے پاکستان آج کل اسی طرز پہ چل رہا ہے. اب یہ معروف کا قاعدہ ہے وہ آیا, اس کا فائل دیکھنا پڑے گا. امرو حمزہ میم اور رے مادہ ہے. ہمارا یامرو حکم کام کے معنی میں آ جاتا ہے. ہمارا اس نے حکم دیا, اور یامرو وہ حکم دیتا. حکم الا یعلو, الا یعلو کا کیا مطلب ہے جی؟ بلند ہونا. اس کا فائل کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ فے الف عین لام. فے کی جگہ عین, الف وزن کا ہے, عین کی جگہ, اور واو کی جگہ سوری لام کی جگہ واو رکھتی ہے, لیکن اس کو کیونکہ یہ حروف علت ہیں تو یہ بدل جاتے ہیں, واو الف اور یا جو ہے. یہ بنے گا عالی یون, عالی بلند. سافل نیچے والا, سب سے نیچے والا پس. ٹھیک ہے جی. اس کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ افعل تفضیل کے وزن پہ افعل, تو یہ کیا بنے گا؟ اسفل. کہاں پہ آیا جی؟ ثم رددناہ سافل پس نیچے, سافلین سارے نیچے, اسفل سب سے نیچے, اسفل سافلین سب نیچوں سے, سب پستوں سے پست. سب سے سخت ترین عذاب اس کو پہ ہے. آگ کے گولے برسے ہیں, زمین اٹھا کے ماری کے, بہت شدید عذاب ہے. اتنی بے حیائی اور کہیں بھی نہیں تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت کہاں ختم ہوئی تھی جی؟ الیس الصبح بقریب, صبح قریب نہیں ہے, عذاب آنے کا وقت. فلما لما جب, جا یجیء پڑھتے رہتے ہیں, جیم حمزہ مادہ, جا واحد مذکر, فعل ماضی, جا وہ آیا. اب یہ معروف کا قاعدہ ہے وہ آیا, اس کا فائل دیکھنا پڑے گا. امرو حمزہ میم اور رے مادہ ہے. ہمارا یامرو حکم کام کے معنی میں آ جاتا ہے. ہمارا اس نے حکم دیا, اور یامرو وہ حکم دیتا, حکم دینا. اور امرن حکم اس میں ذات ہے, تو امرن تھا تو امرو بن گیا. الامر بھی نہیں بنا, الف لام بھی نہیں آیا, تنوین بھی نہیں آئی, ہلکا ہو گیا جی شمشاد صاحب. تو کیا بنا؟ یہ مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا حکم؟ مضاف الیہ چاہیے. تو امرو نہ ہمارا حکم, نہ کیا ہے یہاں پہ؟ مضاف الیہ. امرنا ہمارا حکم. فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا. یہاں پہ اللہ کے حکم سے ہمارے حکم سے کیا مراد ہے؟ عذاب. جب عذاب آ گیا, ہمارا یامرو سے فاعل بنائے تو کیا بنے گا جی؟ فاعل کے وزن پہ فے کی جگہ حمزہ, الف کی جگہ الف, عین کی جگہ میم, اور لام کی جگہ رے. آمرن حکم دینے والا. اور جو حکم دیا جائے, جس کو حکم دیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ مأمور. مأمور کس کو کہتے ہیں جی؟ فلاں کام پہ فلاں کو مأمور کر دیا. مأمور کر دینے کا مطلب کیا؟ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو. ٹھیک ہے جی. فعیل کے وزن پہ امیر. فعیل. امرنا جب آ گیا, امرنا ہمارا حکم. جعلنا جیم عین لام مادہ, جعل یجعل بنانا. یہ وہ دوسرا جیسے بنانا ہے خلق ان سے وہ نہیں. تخلیق کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کریشن کو, کوئی چیز کریٹ کرنی. ٹھیک ہے جی. وہ خلق کا ہے, پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی, کسی چیز سے کوئی چیز بنانی, اللہ خالق ہے.
کوئی چیز تھی نہیں تو اللہ نے کچھ بنا دیا. اللہ بدیع السماوات والارض. جعل کیا ہے؟ کیا بنانا. کچھ کسی چیز کو کوئی جیسے عہدہ دے دینا. کوئی آدمی ہے، کوئی شخص ہے، اس کو انچارج بنا دیا. شخص تو پہلے اس کو خلق تو نہیں کیا نا، اس کو انچارج بنا دیا. کسی آدمی کو ڈاکٹر، عام ڈاکٹر تھا، ایم ایس بنا دیا. ایک آدمی نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، اس کو اے سی بنا دیا. یہ جعل. دن کو روشن بنا دیا، رات کو اندھیرا بنا دیا، دن کو کام کرنے والا، یعنی اس طریقے سے. تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. نمبر 1 کیا بنایا، نمبر 2 کس کو بنایا. اس نے بنایا کس کو؟ فلاں کو بنا دیا. اچھا کیا بنایا ہے؟ یہ بنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جعل بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے. اور یہ جعلنا کون سا صیغہ ہے جی؟ 14واں صیغہ ہے. آپ کو گردان کا کچھ ہے دماغ میں؟ پڑھیں. جعل، آگے جعلت، اسے ایک مؤنث سے بنایا، 2 مؤنث سے بنایا. جعلتا سب مؤنث سے بنایا. سب نے بنایا تو کیا ہوا؟ جعلنا. تو ایک مذکر نے بنایا. جعلتا 2 نے بنایا. تما جعلتما 2 نے بنایا. تم سب نے بنایا. جعل تم، تو ایک مذکر نے مؤنث سے بنایا. جعلتی 2 نے بنایا. جعلتما سب مؤنث سے بنایا. جعلتن میں نے بنایا. جعلتو اور ہم نے بنایا. کیا؟ جعلنا ہم نے بنایا. فلما جاء امرنا. اچھا یہ تو آپ کو گرامر آتی ہوگی کہ ایک ماضی کا سینٹنس آ جائے تو دوسرا ماضی کا سینٹنس کیسے بنتا ہے. جب میں اسٹیشن پر پہنچا. جب میں اسٹیشن پر پہنچا، یہ ماضی کا جملہ ہے نا. when I reached. گاڑی جا چکی تھی تو اگلا سینٹنس کس سینس میں آتا ہے؟ پرفیکٹ میں آ جاتا ہے. جب میں گھر آیا تو کھانا کھا چکے تھے، یعنی کہ پرفیکٹ کے معنی میں آ جائے. تو پہلا فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا. آ گیا تو جعلنا کا معنی کیا ہوگا؟ جعلنا. فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا. جعلنا ہم نے بنا دیا. عالیہا کیا مادہ ہے جی؟ واو. الا یعلو. الا یعلو کا کیا مطلب ہے جی؟ بلند ہونا. اس کا فاعل کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ فے الف عین لام. فے کی جگہ عین، الف وزن کا ہے، عین کی جگہ، اور واو کی جگہ لام کی جگہ واو لگتی ہے. لیکن اس کو کیونکہ یہ حروف علت ہیں تو یہ بدل جاتے ہیں، واو الف اور یا جو ہے. یہ بنے گا آلی یون.
عالیٌ بلند، اونچا، عالیٌ اونچا، جعلنا ہم نے بنایا، تو یہ کیا بن گیا جی؟ جعلنا ہم نے بنایا، کس کو بنایا؟ اس کو کا مطلب یہ کیا بن گیا؟ کیسے پتہ چلا؟ دوسرا مفعول کیا ہے؟ سافلہ۔ جعلنا کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ دو مفعول۔ تو عالیٌ سے کیا بن گیا؟ اور بھائی عالیٌ سے بنا کیا؟ اس کو نصب دینا ہے عالیٌ کو، عالیً بن گئی، بلند، حالت نصب میں آ گیا۔ کیوں حالت نصب میں آیا؟ یہ جعلنا کا مفعول ہے۔ شمشاد صاحب جعلنا کا فاعل کیا ہے؟ اس جملے میں جعلنا کا فاعل کیا ہے جی؟ انا، آپ قریب ہی ہیں جی۔ امر فاعل ہے جا کا، جعلنا کا فاعل کیا ہے؟ جعلنا کا فاعل اس نے بنایا، ہم نے بنایا۔ انہوں نے انا کہا، نحنو تھا، نحنو فاعل ہے ہم، جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ نا کے اندر، جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے، اس میں نحنو کیا ہے؟ فاعل، بنانے والا کون ہے؟ ہم بنانے والے۔ کس کو بنایا؟ عالیً، لیکن یہ کیا ہو گیا جی؟ عالیً سے ہو گیا عالیہ، تنوین بھی ختم ہو گئی، الف لام بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا، عالیہ مضاف بنا جب، تو یہ بلندی، اونچائی، کس کی بلندی، کس کی اونچائی؟ ہاں، اس کی اونچائی۔ اب واپس پلٹے ہیں، گو کہ یہاں پہ کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا، نہیں، یہاں پہ ہا سے مراد ہے وہ بستی، جس بستی میں وہ رہتے تھے، اس بستی کا عالیہ، جو عالیہ، اس کی اونچائی، اس کی بلندی، یا اس کا اوپری حصہ، یعنی چھت، وہ جو بستی تھی اس کے جو چھت تھے، یا اس کا اوپر والا جو حصہ تھا، اس کو کیا بنا دیا جی؟ سافلہ۔ کیا مادہ جی؟ سین فے لام، سفلا اسفلو، یہ بلند ہونا، اونچا ہونا، یہ نیچے ہونا، پست ہونا۔ اس میں اس کا بنائے فائل، تو فے کی جگہ سین، الف وزن کا، لام کی جگہ فے، اور یہ کی جگہ لام، سافلن، نیچے، نیچے والا، سب سے نیچے والا، پست، ٹھیک ہے جی۔ اس کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ افعلو، تفضیل کے وزن پہ افعلو، تو یہ کیا بنے گا؟ اسفلو۔ کہاں پہ آیا جی؟ ثم رددناہ سافلن، پست، نیچے، سافلین، سارے نیچے، اسفل، سب سے نیچے، اسفل سافلین، سب نیچوں سے، سب پستوں سے پست۔ اس کی مؤنث کیا ہے؟ فعلا کے وزن پہ، سفلا، سب سے پست۔ تو قرآن حکیم میں سفلا کا لفظ بھی استعمال ہوا، میرے ذہن سے ایک دم آیت نکل گئی۔ تو سافلن تھا، تو اس کو بنائیں آپ
نصب دیں مفعول جو ہے تو سافلن سے کیا بن جائے گا؟ سافلن. سافلن کا نصب کیا ہے؟ سافلن. لیکن یہ سافلن نہیں رہا، سافلہ بن گیا اور السافل نہیں بنا، یہ مضاف ہو گیا. سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا نیچے والا حصہ؟ سافلہ ہاں مضاف الیہ آ گیا، اس بستی کا یا ان گھروں کا نیچے والا حصہ. تو جعلنا عالیہا سافلہ، پوری بستی چھت ختم، اللہ نے پوری بستی اٹھائی فرشتے نے ایسے اور ایسے پلٹ دی، اوندھی کر دی بستی. یعنی زمین، آپ نے سنا ہوگا 2005 کے زلزلے میں کشمیر کا ایک علاقہ تھا جو زمین میں دھس گیا تھا، پورے کا پورا زمین پھٹ گئی، جس کو لینڈ سلائڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں، دھس گیا زمین کے اندر اور اوپر مٹی آ گئی. وہ جو نیچے والی مٹی تھی وہ کدھر چڑھ گئی؟ اوپر. لیکن یہ تو آنکھوں کے سامنے ہے نا، ایسے ہوا. لیکن اس میں کیا، حضرت جبریل نے زمین سے اٹھائی وہ بستی، آسمان پہ لے جا کے پھر الٹی ماری زمین. سب سے سخت ترین عذاب اس قوم پہ ہے، آگ کے گولے برسے ہیں، زمین الٹا کے ماری گئی، بہت شدید عذاب آیا. اتنی بے حیائی اور کہیں بھی نہیں تھی. تو فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، تو اس کے اوپر کے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. اور امطرنا مطرا یمطرو، ترن کیا مطلب ہے جی؟ اوپر سے نیچے کی طرف برسنا. مطر یمطرو کا کیا مطلب؟ خود برسنا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا. مطرن کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو. لیکن باب افعال میں کیا تو امطرا یمطرو. اب یہ خود برسنا تھا اور امطرا یمطرو کیا ہے؟ برسانا، اوپر سے نیچے کی طرف برسانا، کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف برسا دینا. زیادہ تر اوپر سے نیچے کی طرف کون سی چیز برستی ہے؟ بارش. تو اس لیے، لیکن اس کے لفظی معنی میں بارش پانی نہیں ہے. تو امطرا یمطرو برسانا، تو جیسے جعلنا تھا ایسے ہی امطرنا بھی ہے. کریں جی اس کی گردان، امطرا کریں جی. امطرا، امطرا سے شروع نہ کریں نا، امطرا امطرا، ٹھیک ہے. اور بھائی آخری ہے امطرنا، آپ پڑھیں جی. امطرا، وہ مجھے پتہ ہے جی آخری. امطرا گردان پڑھ دیں. امطرت، امطرتا، امطرنا، امطرتا، امطرتا، امطرتما. چلے آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں. امطرنا ہم نے، آخری صیغہ 14واں صیغہ ہے. امطرنا ہم نے برسایا. فاعل کون ہے؟ نحن فاعل ہے، ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کے اندر. ہم
ہم نے برسایا، یہ فاعل ہو گیا، برسانا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ مفعول دیکھیں اس کا کہاں پہ ہے؟ حجارہ، یہ آپ کو زبریں نظر نہیں آ رہی؟ علیہا تو حرف ہے، حرف مفعول ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو حجارتن زبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، اس کا حالت نصب میں ہے۔ کس چیز کو برسایا؟ حجارتن، پتھروں کو، پتھروں کو، علیہا، علی کا مطلب پر، اوپر، ہا اس بستی پر، من، اب یہ حجارتن کی کیا ہے آگے تفصیل؟ من حجارتم سے سجیل، سین لا، سجلا یسجل، سجیل کا لفظ اور کون سی صورت میں آیا؟ سورہ فیل کے۔ ویسے فارسی میں سجیل کا جو لفظ ہے وہ ہے سنگ گل، مرمر ہو تو پھر ملتا جلتا تو نہیں ہے، سجیل سنگ گل، کیونکہ سنگ کا گاف عربی میں گاف آتا ہے، تو سنگل، سنجیل، سجیل۔ سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو۔ گل کس چیز کو کہتے ہیں فارسی میں؟ مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کو۔ سنگ گل مٹی کے بنے ہوئے پتھر۔ سجالہ یسجلو کا ایک معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی کا شامل ہونا، یا پانی کا مل جانا، یا پانی کا آ جانا، یا اوپر سے پانی کا پہنچ جانا۔ ایک معنی اس کا یہ آتا ہے۔ ایک معنی آتا ہے کتاب کی ورق گردانی، کتاب کی ورق گردانی، کتاب کو لگاتار پڑھنا اور پانی کو گرانا، یہ دونوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک قرآن میں آیت آئی ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یعنی جس دن ہم آسمان کو اس طریقے سے لپیٹیں گے جس طریقے سے کوئی کاغذ کی دستاویز جو ہے نا وہ اپنی ہتھیلی میں لکھی ہوئی کتاب کی وہ لپیٹ دیں۔ ہاں جی بالکل اس طرح۔ تو سجیل، مٹی کے پتھر، سنگ گل میں نے آپ کو بتایا۔ ہاں جی، سجیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ سجیل یہاں پہ من کی وجہ سے مجرور ہو گیا، مٹی کے پتھر۔ لیکن روایات میں کیا آتا ہے؟ وہ آگ میں بھی، مٹی آگ میں پک کے پتھر بنے، جیسے اینٹ ہوتی، جیسے اینٹ ہے نا جی، اینٹ مٹی ہے، اس میں پانی ہے، اس کو گوندھ کے پتھر بنا ہے، لیکن اس کو پھر آگ میں پکا ہے، اینٹ بن گئی۔ تو سجیل مٹی کے پتھر، سجیل منضود، نون ضاد دال، نزدہ ینضد، طے بطے ہونا، کسی چیز کا طے بطے ہونا، ایک کے بعد، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، لگاتار کے معنی میں آپ سمجھ لیں کہ ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا، جیسے سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو نزدہ ینضد، طے بطے ہونا، نازد فاعل کے وزن پہ، طے بائی طے کرنے والا، اور مفعول کا وزن کیا آئے گا اس کا؟ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، یعنی ان پہ جو پتھر پڑے، ایک تو بستی کو الٹا کے مارا،
دوسرا ان لوگوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور بارش امطرنا کے معنی اسی لیے آیا ہے کہ وہ جو پتھر، بارش کیسے برستی ہے جی؟ لگاتار برستی ہے نا، ایسے ہی پتھر برسے ان پہ، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے۔ ویسے پاکستان آج کل اسی طرز پہ چل رہا ہے، پڑھ لیتے ہیں جی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ صدق اللہ العظیم۔